تو آپ ان کا لائف سکیل سوانح حیات جسے ہم کہتے ہیں وہ تیار کر کے لائیے گا. دوسرے دن وہ بچہ میرے پاس. ریڈیو کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ارننگ وائل لرننگ جو آج کے اس دور میں بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم کما بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جتنے آج کے زمانے کے باقی سوشل میڈیا جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ اتنے مؤثر ثابت نہیں. شوقین ہے آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کی دلچسپی ہے تو آپ کام بھی کر سکتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ہمارا دوردرشن جو ہے وہ گیان درشن ایک چینل چلاتا ہے جو UGC کے انڈر آتی ہے. وہاں پہ پورا دن اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرامز چلتے رہتے ہیں. اور اگر آپ ایک بیٹا آپ سب جانتے ہو اس فاسٹ موونگ ٹائم پہ جہاں ٹیکنالوجی ہمارے گھروں تک ہمارے کچنز بیڈ رومز اسکولز ہر جگہ پہنچ گئی ہے. is being delivered through this radio. ٹھیک ہے بیٹا. اور اس لینگویج میں جو آپ کو سیوٹ ہو رہی ہے. آپ کو انگلش لگتا ہے انگلش کا ایک پرٹیکولر سیکشن ہوتا ہے اس میں. آپ کو اردو لگتا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہو. آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ سورس ہے تو FM کے بہت سارے چینلز ہیں جو آپ کو انٹرٹینمنٹ. نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے کے حوالے سے جہاں ملک بھر میں آج تقاریب ہو رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہماری نئی پود ہے جو نوجوان نسل ہے ان کو ہم ریڈیو کی افادیت کے بارے میں جانکاری دیں. Today is National Broadcasting Day, and I would also like to speak few words for this day. So, as all of you know that this National Broadcasting Day, it's celebrated on 23rd of July every year. دھول کھاتی ہے اس کو. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی مطلب فلاسفرز رہے ہیں, جتنے بھی ایجوکیشنسٹ رہے ہیں, جتنے بھی مطلب بڑی بڑی بیوروکریٹس رہے ہیں, رہتا ہے. دوسری چیز ریڈیو کے بارے میں یہ کہ یہ ہمیں لائف لائن ثابت ہوئی ہے بہت بار ان ٹائمز آف ڈسٹریس جب موبائل فونز کام نہیں کر سکتے تھے. بالکل. جیسے کبھی نیچرل ڈیزاسٹرز, فلڈز. زیادہ افادیت اس لیے ہے کیونکہ ریڈیو ایک ایسی ایجنسی کے ذریعے. نیشنل براڈ کاسٹنگ ڈے کے موقع پہ ہم نے ایک سیمینار آرگنائز یہاں کیا, بچوں کو روشناس کرایا کہ ہماری جو اولڈ ٹیکنالوجی تھی چاہے ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے اس کی کتنی امپورٹنس ابھی بھی ہمارے لائیوز میں ہے. سب سے اثردار افورڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے جہاں سے آپ ایجوکیشن, انٹرٹینمنٹ, نالج اور جو بھی گورنمنٹ کے بڑے بڑے پروگرامز ان کے انیشیٹیوز آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کریکٹ ویریفائڈ انفارمیشن ملتی ہے. Radio is one of the oldest and the most powerful forms of mass communication. Despite the new rise of technologies or despite the new rise of social media, etc., radio still plays a vital role in education, awareness, entertainment, and other platforms. And I just want to say that despite all the new technologies, radio is still the most affordable, the most accessible, and the most reliable source of information. میں چاہتا ہوں کہ آج کل کے بچوں کو, یوتھ کو زیادہ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے بہت انفارمیشن بہت ساری ملتی ہے, گیان ملتا ہے. ایک بار خرید لو پھر کبھی پیسے بھرنے نہیں پڑتے. ریڈیو کی بات کرنا چاہوں گا. ریڈیو آپ کو دور دراز علاقوں تک لے جاتا ہے جہاں انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے. یہ اکنامیکل ہے, آپ کو بہت کم قیمت پہ ملتا ہے. جہاں پر آپ کو دیگر سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو مہنگے داموں میں ملتی ہے, وہاں ریڈیو آپ کے لیے ایک مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور اکنامیکل بھی ہے. یہاں پر آپ وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے اور ٹیچر اور بک کے درمیان جو خلا ہے اس کو پور کرنے کے لیے ایک ریلائبل سورس سے اگر آپ انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ ریڈیو سے مدد لے سکتے ہیں. ریڈیو کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے آج کل کے ماڈرن زمانے میں ریلائبل انفارمیشن بہت ہی ریئر ہے. ہر ایک کے پاس اوپینین تو ہے لیکن نالج نہیں. تو ریڈیو ہمیں اس گیپ کو برج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جو کامن لوگوں اور ریسرچرز کے بیچ میں ہے, کیونکہ یہ ہمیں ایک ایسی انفارمیشن مہیا کراتا ہے جو بہت ہی زیادہ ٹرسٹڈ, بہت ہی زیادہ ریسرچ اپون اور بہت ہی زیادہ ویلڈ ہوتی ہے.